السلام على من لا نبي بعده إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اس رب غفور کے لیے جو سارے عالموں کا واحد خالق، مالک اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 17واں پارے کی ابتدائی آیات جو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو احساس دلا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا وقت کتنا باقی ہے اور کب وہ لبیک کہنے والا ہے، لہذا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہم کو سور پھونکے جانے کا، حشر کے دن کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت جب آئے گی تب آئے گی، تو نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ تو اس بندے نے کہا میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری موت ہی تیری قیامت ہے اور اس کی تیاری کر۔ تو حساب و کتاب ہمارے لیے ہماری موت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو اس میں اگر کامیاب ہے تو پھر آگے کی منزلیں کامیاب ہیں، یہاں اگر ناکام ہے تو پھر آگے کے بارے میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم توبہ و استغفار کر کے یوں سمجھیے ہر وقت ہم کو تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ دینا لینا ہے تو دے لیجئے، نہیں ہے تو لکھ دیجئے۔ معاملات صاف رکھیں، کسی سے کوئی کدورت نہ رکھیں، حقوق العباد سے بالکل صاف ہو جائیں۔ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، اس وقت پریشان ہونے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، اور اس وقت اتنا وقت رہتا بھی نہیں۔ ہچکی لگی کہ آدمی ختم ہو گیا، ٹھسکا لگا آدمی ختم ہو گیا، رات میں سویا صبح اٹھا نہیں۔ جی ہاں، تو اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت تیار رہے۔ اقترب للناس، اس کی مثال ایسی ہے، ایک طالب علم ہے جو 10ویں جماعت کا، اس کو امتحان دینا ہے، امتحان کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور یہ کھیل کود میں لاپرواہی میں ہے، تو ایسے بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ بھئی تجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، وہ ایگزام ہال میں تیرے پاس صرف کوسچن پیپر رہے گا، جواب بتانے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرا استاد بھی تجھے نہیں بتائے گا، وہاں تو تجھے لکھنا ہے، تو تیاری کر۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگ غفلت میں ہیں، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے ان کو۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اور بھی کئی برس جیئیں گے اور ہمیں موت آئے گی تو اطلاع کر کے آئے گی۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تیار ہم کو ہر وقت رہنا ہے، معاملات صاف رکھیے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، شرک اگر نہیں ہے، باقی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی پوری نہیں کیے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی رحمت سے آپ کو معاف کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لیکن حقوق العباد جہاں تک ہے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا، اور یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی راز کی بات ہے، نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کو اپنے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر بعد میں فرمایا جو لوگ اللہ کے سوا کئی ایک کو بگڑی بنانے والے کارساز سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو کان آلہتہما، بہت ساروں کو چھوڑو، اگر دو ہوتے نا کم سے کم، لفسدتا، آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے۔ ایک رب کہتا کہ مجھے بارش برسانی ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں، میں نہیں برسانے دوں گا۔ کوئی کہتا کہ مجھے اس سال اچھی فصل دینی ہے، فصل کا ضامن تو اللہ ہے نا، بندہ ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کھاد ڈالیں گے تو آ جائے گا، کچھ نہیں۔ رب کریم بغیر کھاد کے اتنی فصل دے دے کہ لوگ، ابھی پرسوں دیکھے آپ، پیاز لوگوں نے توڑنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اسی پر ٹریکٹر چلوا دیے، اتنا رزق دے دیا رب کریم کہ ہر سال کھاد نہیں ڈالتے کیا؟ اسی سال ڈالے تھے۔ بات وہ نہیں ہے، اللہ جب دینے پر آتا ہے بندہ لے نہیں سکتا، اتنا دیتا ہے۔ تو لو کان آلہتہما، تم کئی خداؤں کو مانتے ہو، ارے کئی کو چھوڑو، اگر دو بھی ہوتے نا وہ آپس میں لڑ جھگڑ جاتے، خدا خدا لڑ لیتے، تو تمہارا تو مسئلہ ہی پھر ٹیڑھا تھا۔ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش العظیم، حمد ہے، پاکی ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عرش عظیم کا واحد رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ کچھ دن ہے اس کے بعد یہ چلا جائے گا، کتنے دن جیے گا جی جی کر کے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو دین ہے پہلے کا اس کو ہم لائیں گے۔ تو کچھ منافق اور کچھ کفار اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جو لوگ نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا اور یہ مر جائیں گے، تو اللہ نے پوچھا اچھا چلو وہ چلے گئے تم رہو گے؟ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تم کب تک رہو گے؟ تو بھیا جس کی جانے کی فکر تم کر رہے ہو نا، تم اپنی جانے کی فکر کر لو۔ أَفَإِن مِّتَّ، چلو مانو کہ وہ مر گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تم ہمیشہ رہو گے، تم کو بھی آگے پیچھے چلنا ہے، پھر کیا نبی کے بارے میں پیچھے پڑے ہو کہ وہ اس کا انتقال ہو جائے گا وہ چلا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان رکھے گا اور اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ آپ سوچیں گے عمل تولیں گے، عمل کیسے تولیں گے؟ اس کو باڈی ہے کیا؟ جس کو تولا جاتا ہے اسے باڈی چاہیے، کچھ بھی نہیں، ہوا کو کیا تولیں گے آپ؟ لیکن آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دی ہے۔ گیس دکھتی ہے کیا آپ کو؟ تولتے ہیں کہ نہیں؟ 14 کلو کا سلنڈر آتا ہے نا، کیسے تولا؟ جب انسان نہیں دکھنے والی چیز کو تول سکتا ہے وہ رب کریم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تولے گا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن مقصود نہیں ہے۔ کیا مقصود نہیں ہے؟ کوانٹیٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود۔ کیا مقصود ہے؟ کوالٹی مقصود ہے۔ عمل ہے کیسے؟ بارہا قرآن میں فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ان بندوں میں جن کو میں نے پیدا کیا، جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا، روزانہ ان کی خدمت کے لیے چاند سورج آتے جاتے ہیں،
اس کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو وہ کیسا عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کی کوالٹی کیا ہے؟ اچھا عمل کر رہے ہیں، اخلاص ہے یا نہیں اس میں؟ اگر اخلاص ہے، میرے لیے کر رہا ہے، منظور ہے۔ اور اگر ریاکاری کر رہا ہے، ریاکاری کیا ہے بھائی؟ ہاں کون بولے؟ ریاکاری دکھاوا ہے، اور یہ شرک ہے۔ ریا عربی میں، دکھاوا اردو میں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ریاکاری کیا چیز ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اعمال کریں بھی اللہ کے لیے کریں، اگر اس میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میں میرے بندوں کے اعمال کو انصاف سے تولوں گا، اور اس دن مجھے کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ احسن عملہ، کوالٹی چاہیے، اچھا عمل۔ اگر اچھا عمل ہے پھر کیا فکر کی بات ہے؟ وہ العزیز الغفور، جس نے تمہارے لیے الذی خلق سبع سماوات طباقا، طبق در طبق 7 آسمان بنائے، کس کے لیے بنائے؟ کائنات بنائی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے۔ اگر وہ اس بنانے والے کی، خالق کی فرما برداری بندگی نہیں کرتا ہے تو اس کائنات کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، کب؟ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ کہنے والا ایک بھی باقی رہے گا، سر نہیں پھونکا جائے۔ جب کوئی نہیں رہے گا، اب ضرورت نہیں ہے اس زمین کی، ان پہاڑوں کی، ان ہواؤں کی، ان چاند، ان سورج، ان ستاروں کی، کواکب کی، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لیے میں نے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، یہ سب مسخرات بِأَمْرِ، آج ان سب کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اللہ بولنے والا نہیں ہے، اب اس زمین کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا ہے سورہ انبیاء میں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ 2 شخص تھے، ایک کا باغ تھا انگور کا، اور ایک کا بکریوں کا ریوڑ تھا۔ تو اس کی بکریاں اندر چلی گئی باغ میں، اور پورے انگور کی بیل کو، انگور کو سب برباد کر دی۔ ہو گیا اس کا کباڑا ہو گیا۔ تو فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایک پیغمبر تھے، بڑی اچھی آواز کے مالک تھے۔ جب یہ قرآن یا اللہ کا کلام پڑھتے، قرآن سے مطلب یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو نبی پر نازل ہوا ہے، ان کے زمانے میں جو کتاب اللہ کی تھی، جسے پڑھتے تو سننے والے دنگ رہ جاتے۔ تو ان کے پاس انصاف کو گئے، انہوں نے انصاف کیا، یہ بکریاں جو ہیں باغ والے کو دے دی جائے۔ بکریاں باغ والے کو، اس کا باغ گیا، سب کھا گئی، اب وہ کہاں جائے بیچارہ؟ تو لہٰذا اسے کچھ تو ملنا چاہیے، تو بکریاں اس کو دے دے بھائی۔ خیر یہ فیصلہ ہوا۔ کچھ دیر بعد سلیمان علیہ السلام آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ باپ کا فیصلہ ہو گیا، اب بیٹے کا فیصلہ سنیں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اب مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا فیصلہ یہ ہے، بکریاں باغ والے کو دے دی جائے اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے۔ باغ جو ہے بکری والے کو دے دی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، باغ کی، جیسے تھا ویسے بنا کر کے اس کو دے دے۔ جیسے انگور تھے، جیسے بیل تھی، ویسے بنا کر اس کا مال اس کو دے دے، اور اپنی بکریاں تو رکھ لے، اس کو بھی نقصان نہیں، تجھے بھی نقصان نہیں۔
تیری بکریوں کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا تھا نا، تو یہ فیصلہ اللہ کو پسند آیا، یہ فیصلہ تو اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، کیا کہا؟ فَفَهَّمْنَا، ہم نے یہ عقل مندی سلیمان کو ہم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، جس نے ایسا فیصلہ کیا۔ اس بات کو بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے عدل کیسی تھی، پھر اس کا نقصان ہوا، اس کی بھرپائی ہونی ہے، بھرپائی کیسے ہوگی؟ اس کے باغ کو ایز اٹ از کر دے، جیسے تھا پہلے ویسے کر کے اس کو دے دے، تیری بکریاں تو رکھ لے، اس کا باغ وہ رکھ لے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ کو پسند آیا، اور وہ سورہ میں اس آیت کو، اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے سلیمان کو ہم نے دی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے اور یہ دونوں جنگل گئی تھیں۔ اس میں ایک بہت سادی سیدھی تھی اور ایک ذرا طرار مزاج کی تھی۔ تو اتفاق سے جو سادی سیدھی تھی اس کے بچے کو بھیڑیا لے کر چلا گیا۔ اب تھی دونوں عورتیں، کیا کر سکتی سوائے سینہ پیٹنے کے، رونے دھونے کے، چلے گیا لے کے۔ اب واپس آئے تو یہ جو چالاک مزاج کی عورت تھی نا، یہ شور مچانے لگی، کیا؟ وہ بچہ میرا ہے، وہ بچہ میرا ہے، اس کا بچہ گیا، میرا ہے بچہ۔ تو یہ سوچی کہ بچہ میرا گیا تو اس کے بچے کو تو لے لوں میں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ آیا تو حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، جس کا بچہ ہے اس کو دے دیں گے۔ انصاف تو یہ ہے کہ آری لے کے آؤ، اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں میں، ایک ٹکڑا اس کو دے دیتا ہوں اور ایک ٹکڑا اس کو دے دیتا ہوں۔ جو ماں تھی وہ کہنے لگی میرے بچے کو ٹکڑے مت کرو، اس کو دینا ہے دے دو، میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو۔ حضرت سلیمان نے کہا بچہ تیرا ہے، دے جا۔ اب وہ خاموش تھی، جو ماں نہیں تھی وہ خاموش تھی، اس کا کیا جا رہا ہے؟ اور جس کی انتڑی تھی جو ماں تھی وہ کہنے لگی میرے بچے کو اگر وہ لے جاتی ہے تو لے جانے دو، لیکن کاٹو مت میرے بچے، ٹکڑے مت کرو۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا ہنر اللہ دیا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا، اور حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ صحیح فیصلے کرنے کا موقع دیا۔ جی، اس کے بعد 3 دعاؤں کا ذکر ہے اسی سورے میں۔ 3 پیغمبروں نے اللہ سے جو دعا کی تھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب نے دعا کی، حضرت یونس نے اور حضرت زکریا نے۔ حضرت ایوب نے کیا دعا کی؟ جب آپ بیمار ہو گئے، آپ کے سارے جسم میں زخم ہو گئے تھے، بعض لوگ بولتے ہیں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے نیچے گرے تو اٹھا کر چھوڑتے تھے، یہ تیری رضا یہ ہے، یہ سب جو ہے نا مبالغہ آ رہی ہے، جا کے دیکھا بھی نہیں، اسے معلوم بھی نہیں ہے، بولنے کیا جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا تھا کہ سارے جسم میں زخم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے دور رہنے لگے۔ آج بھی ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، بعض ایسی بیماریاں ہیں جس میں بو آنے لگتی ہے، گینگرینگ ہو جاتا ہے۔ جی، پیر میں گینگرینگ ہوا، پیر کاٹ دیے، آپ اس کے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنی بدبو رہتی ہے۔ تو بہرکیف حضرت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہو گئی ہے اور تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اللہ کا شکوہ نہیں کیے، آخر یہ مرض آیا اللہ ہی کی طرف سے نا۔ میں اور آپ کسی کو بیماری دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں دے سکتے۔ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے ایک تکلیف دہ چیز آ گئی ہے، مجھ پہ رحم فرما، وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے آپ کی دعا سنی اور آپ کو شفا دے دی۔ پھر اس کے بعد
آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، خاندان بھی آپ کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس نے دعا کی تھی، کہاں سے؟ جی، قرآن نے کہا قصور کیا تھا؟ جی، اللہ نے جس قوم کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میری بات مانتی نہیں، سخت مزاج تھے، غصہ آ گیا۔ اب ایسوں کے پیچھے کیا بولنا ہے، روز بولو تو مانتے نہیں، ان کا چون کو میرا مجھے، بھیا تم کچھ بھی کر لو میں چلا۔ اور خیر وہ لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف دعا جو اس صورت میں 3 پیغمبروں کی دعا کو اللہ نے نقل کیا ہے تو مجھے وہ بتانا ہے۔ اب وہ واقعے میں جاؤں گا تو پھر 20 منٹ اس میں لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، مچھلی آپ کو نگل گئی اور نیچے جا کر بیٹھ گئی، تو کتنے اندھیرے ہو گئے، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں سے میرے بندے نے مجھے پکارا، انی کنت من الظالمین، لا الہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا انت سبحانک، مگر یہ کہ تو ہی واحد الہ ہے، تیرے لیے پاکی ہو، حمد ہو۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں اور اندھیرے میں گھر گیا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، آئی، انگل کے چلی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت زکریا نے دعا کی، جب آپ کی قوم بالکل آپ کی مخالف ہو گئی، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت زکریا نے اللہ سے اس وقت یہی دعا کی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، جس قوم کے حوالے مجھے کیا وہ قوم میری نہیں ہو رہی ہے، میں اکیلا پڑ گیا، اب کون ہے میرا وارث؟ میرے لیے تو ہی وارث، اور تو خیر الوارثین، سارے وارثوں کا وارث ہے۔ ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف سے آ کر کے باغ میں بیٹھ کر کے دعا کی تھی تو یہی الفاظ تھے، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، اور اگر تو اس حالت سے جان بوجھ کے مجھ سے راض ہے تو یہ تکلیفیں مجھے منظور ہے، لیکن مجھے ایسوں کے حوالے مت کر دے، کون ہے میرا سوائے تیرے۔ یہ بڑے درد بھرے دکھ بھرے الفاظ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو فوراً فرشتہ آیا، آپ حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آخر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا ہی دیا۔ اب فرشتوں کو بھی کیا معلوم تھا کہ کیا دعا کریں گے، وہ اس انتظار میں تھے، ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے حکم دیا اب یہ دعا کریں گے میں پہاڑوں کو ملاؤں گا۔ لیکن رحمت للعالمین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدہم فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جان رہے مجھے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبروں کا جو معاملہ ہے، دعا کا جو ڈھنگ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی شکایت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم کو بھی دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی، یا توجہ اس طرف کر لیں، آپ بچے ہیں اس کو کچھ بھی کرنے دیجئے، توجہ ادھر رکھیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، اس کے بعد نبی پر درود پڑھا جائے۔ جی ہاں، اس کے بعد ہماری درخواست رب کریم کے درگاہ میں، اس کے دربار میں پیش کی جائے۔ جب دعا ختم ہونے لگے پھر درود پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے شروع اور آخر میں مجھ پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے ہونی چاہیے۔
اور پھر میں تو ایک واقعہ سنا دیا طائف کا، مختصر ایک جھلک بتا دیا. اللہ نے اسی صورت میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ جی سارے عالموں کے لیے. جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے، ان عالموں کے لیے آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین. دیکھیے ہر پیغمبر رحمت ہے اپنے قوم کے لیے، ہر پیغمبر اپنے قوم کے لیے رحمت ہے، اور نبی سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. ایسا کیوں؟ کوئی جواب؟ وہ اس لیے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی آتا تھا، اور امام الانبیاء سارے عالموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اسی لیے سب کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین. بات سمجھ میں آئی؟ ہر پیغمبر ایک قوم کے لیے نبی بن کے آتا تھا، اس قوم کے لیے وہ رحمت. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو گمراہی سے بچائے گا، شیطان کے فریب اور بہکاوے سے بچائے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، یہ اس کے لیے رحمت ہے. اور اسی نبی کے دعوت پر، نبی کے طریقے پر وہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ہے، کیوں ہے؟ کیوں بھائی؟ بولیے. اب بھی بولا نا جی. جی یہ قوم کے لیے نبی نہیں آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میں تم کو مکے والوں کے لیے رسول نہیں بنایا، عرب کے لیے نہیں بنایا، مدینے کے لیے نہیں بنایا. جہاں جہاں انسان بستا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، وہاں وہاں کے لیے تم نبی ہو. جنوں کے لیے نبی، انسانوں کے لیے نبی. پہلے کے پیغمبر جنات کے لیے نبی نہیں تھے. بات کو سمجھا کر اتنا کھول کر کے بولتا ہوں، بار بار پھر پوچھتا بھی ہوں، اور بولتے ہیں آخری نبی ہے. آخری نبی تو ہے ہی ہے. نبی سب کے لیے، سارے عالم کے لیے ہے. تمام عالموں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے، اس لیے آپ رحمت بھی. میں مائک کار کو بات کروں کیا؟ رحمت بھی سارے عالموں کے لیے بھائی، رحمت للعالمین. اب سمجھ میں آئے؟ نہیں سمجھے اب بھی؟ اب سمجھو نہیں سمجھو میرے اوپر نہیں جاؤ. وقت ہو گیا، زیادہ ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 لفظ زیادہ ہو گئے. پھر ہو گیا. اب 2-3 باتیں بول کر میں بھی ختم کر دیتا ہوں. غصہ آتا ہے تو آنے دیجئے، رمضان بار بار نہیں آتا. آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ ہم بیٹھتے ہیں کوئی سنائے، تو وہ نہیں ہوگا. میں چاہوں گا آپ بیٹھیں اس طرح، میں سناؤں تو نہیں ہوگا. یہ رمضان کی برکت ہے، بن بلائے بن بولے سب جڑے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ. لوگوں کو حج کے لیے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، بنا دیے، باپ بیٹے مل کے نے بنایا، تو اب لوگوں سے اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آئے. حضرت ابراہیم نے مسکرا کر کے کہا پروردگارا، میں یہاں اور اس چوٹی پہ زیادہ سے زیادہ پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ کے بولوں گا، کون سنے گا؟ میں کیا اجازت دوں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا، لگا دو. اس آواز کو ان تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے، وہ میں کروں گا. تم تمہارا کام کرو، میں میرا کام کروں. اسی طرح سے علماء کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات اللہ سے ڈر کر کے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بندوں تک پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام. جی بعض ائمہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم اتنے دن سے ہیں، کیا بیانہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لوگ سمجھ. آپ کا کام ہے، آئینہ ہے، بتا دینا صرف بھئی آپ کے چہرے پر، آپ کے کپڑے پر داغ لگا ہے. آئینہ جا کے داغ کو نکالتا نہیں، آپ کو نکالنا ہے. آپ ہی نہیں نکال سکتے تو ہدایت اللہ کی طرف سے آنی ہے. بات سمجھے؟ اور آخر میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. سورہ حج میں یہ فرمایا ہم نے ہر نبی کی امت میں قربانی رکھی تھی. ہمیں کیا سمجھیں گے تو یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا، اس سے پہلے قربانی نہیں تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی قربانی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کا مسئلہ، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا مسئلہ رکھا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے. اور آخر میں فرمایا یہ جو قربانی تم کر بھی دیتے ہو تو تمہارا خون مجھے نہیں چاہیے، اور آتا بھی نہیں، وہ نیچے بہ جاتا ہے. اور گوشت مجھے نہیں چاہیے، میں کھاتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے کیا؟ گوشت دینے والا ہی وہی ہے. کیف ننشزھا لحما، گدھے کو سکھا دیا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے گوشت چڑھا کے کھڑا کر دیا، ہے نا. وہ رب کریم گوشت لے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، مجھے تمہارا خون، تمہارے جانوروں کا خون اور تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا تقوی چاہیے. ولکن ینالہ التقوی، مجھ تک جو پہنچتا ہے نا قربانی کرنے والے کے طرف سے، جس جانور کو قربان کیا میرے نام پر، اس کا تقوی چاہیے. اب یہاں تو لوگ جو ہے، میں 60,000 کا بکرا لایا، 80,000 کا. بھٹکل میں آپ جاؤ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بیل لیتے ہیں. ارے 25 لاکھ کا بیل لینے والے بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے. ایسی قربانی نہ کرو ہی تو بہتر ہے، کر کے گناہ مولنا ہے. آپ سرسی چلے جائیں، وہاں بکروں کی بیماری ہے. 80,000 کا بکرا میرا، 1 ہفتہ پہلے لاتے ہیں اور گھماتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، فون میں بولتے ہیں بکرا لائے رہے، آپ کو دیکھا وہ آئے کتنا دیا رے، بول دیکھیں گے کتنا دیا، کیا 60 دیا رہے، 80 دیا ہوں پورے. اب یہ قربانی اللہ کو کیا چاہیے؟ نہیں، یہ میرے آنکھوں سے دیکھ کے، اور وہاں جب میں تھا اس کی اصلاح کر کے آیا ہوں. آپ اپنے پیسے کو کنویں میں ڈال دو، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کام کرو گے ریاکاری، یہ شرک ہے. اس پر الحمدللہ کچھ کنٹرول ہوا، پھر بھی اللہ ہدایت دینا. اگر ہمارے لوگوں سے، ہمارے بیانات سے اصلاح اگر ہونا تھا تو بہت کچھ ہو جاتا. ہم صرف آواز کر سکتے ہیں، حالات کو بدلنا، دلوں کو بدلنا مقلب القلوب رب ہے. اصلاح رب کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. جی ایک آیت ہے انشاءاللہ کل بولوں گا، اسے وقت چاہیے.